اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله إترتي أهل بيتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن يفترقا حتى يردا إلي الحوض صلوات محمد اللهم صل على سامعین گرامی دوستداران آل محمد علیہ السلام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے عشرہ محرم کی مجلس کا عنوان یا سلسلہ قرآن اور اہل بیت ہے، تاکہ قرآن کے حوالے سے ہم اہل بیت کو پہچانیں اور اہل بیت کے حوالے سے ہم قرآن کی معرفت حاصل کریں۔ الحمدللہ گزشتہ کل تک آپ حضرات مجلس قرآن کے عنوان سے اہل بیت کے عنوان سے سنتے ہوئے آئے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن میں ذرا برابر بھی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے۔ قرآن جو ہے اپنے مقام پر الحمدللہ رب العالمین آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا تھا وہی قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے۔ اس کے زبر، زیر، شد اور مد میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آیات کی ترکیب میں کچھ آگے پیچھے ہے، یعنی خود آیات جو ہے آیات کی ترتیب میں کچھ آگے اور پیچھے ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق وخلق الانسان من علق، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن نازل ہوا، قرآن کی یہی آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق وخلق الانسان، یہ سب سے پہلی آیت ہے قرآن کی۔ لیکن یہ آیت آپ کو قرآن کے آخری پارے میں ملے گی، ہے ابتدا کی لیکن آخری پارے میں آپ کو یہ قرآن کی آیت ملے گی۔ اور آخری قرآن کی 3 آیت نازل ہوئی ہے، آخری 3 آیت۔ ایک آیت یا ایھا الرسول بلغ وما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ
واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ آیت ایک نازل ہوئی، اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک اور آیت نازل ہوئی، یہ دو آیت۔ اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، سائل سائل بعذاب الواقع۔ ایک سائل نے عذاب طلب کیا، عذاب مانگا تو اللہ نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ یہ آخری تین آیت ہے، آخری جو نازل ہوئی ہے۔ لیکن یا ایھا الرسول بلغ وما انزل علیک ہے آخری آیت، لیکن قرآن کے چھٹے پارے میں ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ہے آخری آیت، لیکن قرآن کے چھٹے پارے میں ہے۔ اور سائل سائل بعذاب الواقع جو بالکل آخری آیت ہے، وہ قرآن کے 29ویں پارے میں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ۔ ٹھیک ہے، وہ قرآن کے 29ویں پارے میں ہے، لہذا آیت کی ترتیب میں آگے پیچھے ہے، لیکن نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی کمی نہیں ہے، جو ہے وہی ہے، زبر زیر شد مت سب کچھ وہی ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس طریقے سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی کیا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کیا 14 معصومین 14 معصومین جو نورانی ہیں، جن کو اللہ نے نور سے بنایا، اور جن کو اللہ نے اپنے درمیان اور ہمارے درمیان اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا۔ اللہ نے ظاہری طور پر ان کو جسم دیا ہمارے لیے، لیکن اصل میں یہ ہے نور۔ یہ 14 معصومین جو یہ نور ہے، لہذا اس 14 معصومین میں بھی کوئی کمی اور تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی کیا تبدیلی نہیں ہے؟ کوئی کمی بھی نہیں ہے، کوئی زیادتی بھی نہیں ہے۔ یعنی کیا کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے؟ یعنی ہمارے نزدیک، ہمارے محمد کے چاہنے والوں کے نزدیک بھی 14 معصومین 14 ہے، غیروں کے نزدیک بھی 14 ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ غیروں کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک 14 ہیں اور کسی کے نزدیک 15 ہو یا کسی کے نزدیک 13 ہو۔ سب کے نزدیک 14 معصومین کیا ہیں؟ وہ 14 ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی 14 ہیں، ان کے نزدیک بھی 14 معصومین 14۔ لہذا نہ کوئی تبدیلی ثابت قرآن میں ہے، نہ کوئی تبدیلی ناطق قرآن میں ہے۔ جس طریقے سے ثابت قرآن کا کوئی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے ناطق قرآن کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس اعتبار سے۔ اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ مولا نے فرمایا لا یقولها بعدی الا کذاب وانا قرآن ناطق۔ مولا نے کہا کہ مولا نے اپنے بارے میں کہا کہ انا صدیق الاکبر، مولا نے کہا میں صدیق اکبر ہوں، اور ہمارے بعد جو یہ دعویٰ کرے سوائے جھوٹے کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں ہی قرآن ناطق ہوں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ میں ہی قرآن ناطق ہوں، لہذا قرآن ناطق کا بھی انسان جواب نہیں لا سکتا، قرآن صامت کا بھی جواب انسان نہیں لا سکتا۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے کیا کیا، اہل بیت کو الگ کر دیا، قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو الگ کر دیا، قرآن کو لے لیا۔ جنہوں نے اہل بیت کو الگ کیا، قرآن کو لیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ انہوں نے قرآن کی توہین کی، قرآن کو نیچا دکھایا۔ انہی نے جو حد بنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، انہوں نے اسی اعتبار سے قرآن کی توہین کی، قرآن کو نیچے دکھایا۔ اور اسی طریقے سے آل محمد کی بھی توہین کی، آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی انہوں نے نیچا دکھایا۔ یہ جو نیچا دکھانے والے تھے، یا قرآن کو یہ کافی سمجھنے والے تھے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، کافی سمجھنے والے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جن پر ماحول کا اثر تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جن پر ماحول کا اثر تھا۔ دو طرح کا ماحول ہے، ایک ماحول وحدت کا ماحول ہے، ایک ماحول کثرت کا ماحول ہے۔ یہ وحدت کا ماحول جو ہے، یہ وحدت کا ماحول یہ پاک اور پاکیزہ ماحول ہے،
اور کثرت کا ماحول جو ہے اس میں گناہ بھی ہے، خطا بھی ہے، نسیان بھی ہے۔ کثرت کے ماحول یعنی کثرت کے ماحول میجورٹی، اس ماحول میں گناہ بھی ہے، خطا بھی ہے، سب کچھ دو طرح کا ماحول ہے۔ لہذا جب دو طرح کا ماحول ہے، ایک کثرت کا ماحول، ایک وحدت کا ماحول، ایک خدا کو ایک ماننے والوں کا ماحول ہے، اور ایک 360 خداؤں کو 360 بتوں کو خدا ماننے والا ماحول ہے۔ دونوں ماحول میں فرق ہے نا، ایک وحدت کا ماحول ہے، ایک کثرت کا ماحول ہے۔ ایک ماحول وہ جو 360 بتوں کو خدا مانتا ہے۔ لہذا دونوں ماحول کا جب آپ دیکھیں گے تو ایک ماحول ایسا ہے کہ جس ماحول میں بالکل آزادی ہے، توجہ چاہتا ہوں، جس ماحول میں بالکل آزادی ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی منع کرنے والا۔ بھلا بدھ کیا منع کرے گا؟ وہ کیا ٹوکے گا؟ وہ کیا روکے گا؟ وہ تو خود مٹی سے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جہاں رکھ دیا وہاں رکھا گیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود مٹی سے بنا، جہاں رکھ دیا وہاں رکھا گیا۔ اس میں نہ روک ہے، نہ ٹوک ہے، نہ منع ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو ہے کثرت کے ماحول میں جو یہ بت ہے، لہذا بت کا جو ہے یہی کام ہے، روک بھی نہیں ہے، ٹوک بھی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بآواز بلند درود محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ اس اعتبار سے لہذا یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں بذات خود کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں رکھ دیا وہاں رکھا گیا۔ اس اعتبار سے 360 بت جن کو خدا مانا جا رہا ہے، اور اس اعتبار سے ان کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے، جہاں کسی بھی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 360 بت، یہ کثرت کا ماحول ہے۔ پتہ ہے آپ کو ایک زمانے میں بت ہی بت تھا، اتنا بت، گھر میں بھی بت ہے، باہر میں بھی بت ہے۔ 2 پیسہ دے کے انسان جو ہے بت منگا لیتا ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ پیسے سے خرید کے بت منگواتے تھے، قیمتی بت ہوتا تھا، اور جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ مٹی کا بت بھی بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے۔ اور ایسا بھی زمانہ آیا کہ جب یہ کافر افراد جب سفر کرنے لگے تو یہ کیا کرتے، حلوہ کا بت بناتے تھے۔ توجہ چاہتا ہے، یہ حلوہ سے بت بناتے تھے اور بنا کر لے جاتے تھے اپنے ساتھ سفر میں۔ جب عبادت کا وقت ہوتا تھا تو عبادت کرتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو ہاتھ پیر توڑ کر کھا جاتے تھے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ جب بھوک لگتی تھی تو اسی طریقے سے ہاتھ توڑا، پیر توڑا، پیر کے توڑ کے کھا لیا۔ لہذا یہ کثرت کا ماحول تھا، کثرت کا ماحول، بت کو خدا ماننے والے۔ پتہ ہے آپ کو ذہن میں بات آ رہی ہے، کہتا چلوں، ابو ذر غفاری رسول خدا کے مقدس صحابی تھے۔ کفر کے دور میں انہوں نے منت مانا، بت تھے کہ اے میرے خدا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کے لیے نذر لے کر آؤں گا، حلوہ لے کر آؤں گا۔ کام ہو گیا، جب کام ہو گیا تو اسی اعتبار سے انہوں نے کھانا مرتب کیا، اور مرتب کر کے ابو ذر غفاری لے کر آئے وہ بت کے سامنے۔ جب بت کے سامنے آئے تو بت کہاں کھانے والا تھا؟ جب بت کھاتا، بت نے کھانا نہیں کھایا۔ جب نہیں کھایا تو ابو ذر غفاری کہنے لگے یہ خدا نہیں ہو سکتا، قطعاً یہ خدا نہیں ہے۔ تو شیطان نے ابو ذر غفاری سے کہا یہی تو خدا ہے، خدا کھاتا کہاں ہے؟ خدا کھاتا نہیں ہے بلکہ کھلاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کتا چلا آ رہا ہے، کتا آیا، سامنے جو رکھا ہوا تھا کھانا، وہ کتے نے سارا کھانا کھا لیا۔ ابو ذر غفاری کو اور غصہ آیا، یہ کیسا خدا ہے، یہ نہ ہٹاتا ہے، نہ بھگاتا ہے، نہ کچھ کہتا ہے، کتا اس کے سامنے کھانا کھا رہا ہے۔ شیطان نے پھر والا ورغلایا، کہا کہ ابو ذر غفاری خدا تو اسی کو کہتے ہیں جو اپنی مخلوق کو بلا کر کھلاتا ہے، لہذا یہ کتا بھوکا تھا اور یہ بت خدا ہے، بلا کر اپنے پاس کھلا رہا ہے۔ ابو ذر غفاری پھر صبر کیا، تھوڑی دیر میں دیکھا کتا نے کھانے کے بعد پیر اٹھایا، پیشاب کر دیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔
لہذا اس مقام پر ابو ذر غفاری کا ایمان جو ہے لبریز ہو گیا، اٹھا کے ابو ذر غفاری نے توڑ دیا، نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ لہذا ایک ماحول جو ہے کثرت کا ماحول ہے، جس میں کوئی روک نہیں ہے، کوئی ٹوک نہیں ہے، کثرت کے ماحول بالکل صاف اور ہے، روک اور ٹوک نہیں ہے، کثرت کا ماحول، جو کرنا ہے کرو، یہ کثرت کا ماحول۔ اور ایک ماحول ہے وحدت کا ماحول، وحدت کے ماحول میں کیا ہے؟ روک بھی ہے، ٹوک بھی ہے۔ وحدت کے ماحول میں خدا حی ہے، وحدت کے ماحول میں خدا قیوم ہے، وحدت کے ماحول میں خدا جبار ہے، وحدت کے ماحول میں خدا قہار ہے، وحدت کے ماحول میں خدا رحمان و رحیم ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ لہذا وہ کافر جو کثرت کے ماحول میں تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کافر جو کثرت کے ماحول میں تھے لیکن مسلمان ہو گئے، لیکن وہ ماحول ان پر بہت زیادہ مسلط تھا۔ جب وہ ماحول ان پر بہت زیادہ مسلط تھا، اب جب نبی نے کہا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن اور اہل بیت مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن وہ کافروں کا ماحول ان پر غالب تھا۔ انہوں نے کہا قرآن کو اگر لے لیں گے تو یہ نہ روکے گا نہ ٹوکے گا، اگر اہل بیت کو لے لیں گے تو یہ روکیں گے بھی ٹوکیں گے بھی، لہذا قرآن کو لے لو، اہل بیت کو چھوڑ دو۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا اس اعتبار سے اہل بیت کو لے لیا جائے، قرآن کو لے لیا جائے، اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر اہل بیت کو لے لیا تو یہاں روکنا بھی ہے، ٹوکنا۔ قرآن صامت ہے، قرآن تو منہ سے کچھ بولتا نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے اہل بیت کو چھوڑ دو، قرآن کو لے لو۔ لیکن خدا خدا ہے، اس لیے خدا ہے۔ خدا نے اہل بیت علیہ السلام کو عزت دیا ہے، خدا نے اہل بیت علیہ السلام کو مقام دیا ہے۔ دنیا نے اگر اہل بیت کو کچھ دیا ہوتا تو دنیا ہو سکتا لے لیتی، دنیا نے نہیں دیا۔ دنیا جس کو دیتی ہے دنیا اس سے اس مقام کو چھین لیتی ہے، لے لیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 روپے کے قلم سے، 2 روپے کے قلم سے، سگنیچر سے ایک آدمی کو نوکری ملتی ہے۔ جب تک نوکری نہیں، حضور ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، حضور ہمارے پاس کام نہیں ہے، حضور ہمارے پاس ملازمت نہیں ہے۔ ادھر گئے ادھر گئے، اس کے بعد ایک آفیسر کے پاس پہنچے جو سروس میں لینے والا تھا، اپلیکیشن دو، ایک بال پین اٹھایا، یہ سائن کیا، اس کی نوکری ہو گئی، لہذا ہو گیا۔ معلوم ہوا دنیا جس کو دیتی ہے 2 روپے کے قلم سے، 2 روپے کے قلم سے سائن کر کے دنیا نوکری دے دیتی ہے، لیکن ذرا سے مزاج کے خلاف ہوا، جو 2 روپے کا قلم نوکری دیتا ہے وہی 2 روپے کا قلم نوکری لے لیتا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ وہی 2 روپے کا قلم نوکری لے لیتا ہے۔ دنیا اگر کسی کو کچھ دیتی ہے تو دنیا اس کا بگاڑ بھی سکتی ہے، لیکن آل محمد کو دنیا نے کچھ نہیں دیا۔ جو دیا آل محمد کو خدا نے دیا۔ جب جو دیا آل محمد کو خدا نے دیا تو لہذا خدا دیتا ہی اسی کو ہے جس سے دنیا چھین نہ سکے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، جس سے دنیا چھین نہ سکے۔ اس اعتبار سے خدا جو ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام سے خدا بہت محبت کرتا ہے۔ محمد اور آل محمد کو خدا بہت چاہتا ہے، اتنا چاہتا خدا کہ آپ نے قرآن میں دیکھیے خدا کہہ رہا یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، خدا کہہ رہا کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ اس طریقے سے خدا اپنے حبیب کو کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی خدا کہہ رہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے نبی میں نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیں، آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں۔ خدا یہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی میں نے آپ کو نبی اس لیے نہیں بنایا ہے کہ آپ رات رات عبادت کریں، آپ کے پیر میں ورہم آ جائے، آپ کا
پیر پھول جائے. توجہ چاہتا ہوں, یعنی خدا کیا اپنے حبیب کو کبھی خدا طٰہٰ کہہ رہا ہے, کبھی یاسین کہہ رہا ہے, کبھی مزمل کہہ رہا ہے, کبھی مدثر کہہ رہا ہے, کبھی یہ کہہ رہا کہ میں نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو اذیت میں ڈالیں, آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں. اے میرے نبی, آپ رات کو جب عبادت کرتے ہیں نا, آپ کا پیر پھل جاتا ہے, پیر میں برہم آ جاتا ہے. آپ رات کو عبادت کیجئے لیکن کم عبادت کیجئے. توجہ چاہتا ہوں, خدا اپنے حبیب سے کہتا ہے عبادت کم کیجئے, نماز کم پڑھیے. اے میرے نبی, آپ رات کو کم جاگیے, آپ آرام کیجئے, اپنے آپ کو زیادہ زحمت مت دیجئے. یعنی عبادت کے متعلق خدا ہر مقام پر کہہ رہا ہے میرے نبی نماز کم پڑھیے, قیام کم کیجئے, زیادہ اپنے آپ کو تکلیف مت دیجئے. یعنی ہر مقام پر خدا کہتا ہے کم نماز پڑھیے, کم عبادت کیجئے, کم کھڑے ہوئیے, رات کو کم جاگیے. لیکن ایک روایت کوئی ہمیں لا کر بتا دے خدا نے یہ کہا اے میرے نبی علی کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں, علی کی تعریف کم کیجئے, درود بھیجئے محمد اور آل محمد پر. اے میرے نبی علی کی اتنی تعریف آپ کیوں کر رہے ہیں, علی کی تعریف آپ کم کیجئے. فاطمہ زہرا کے دروازے پر آپ بار بار کیوں جا رہے ہیں, فاطمہ زہرا کے دروازے پر آپ کم جائیے. امام حسن کو آپ اپنے کاندھے پر کیوں بٹھا رہے ہیں, امام حسن کو اپنے کاندھے پر کم بٹھائیے. امام حسین کے لیے سواری کیوں بن رہے ہیں, امام حسین کے لیے سواری مت بنیے. کوئی ایک روایت نہیں, یہاں پر کم نہیں ہے. رسول خدا جتنا حسین کے لیے سواری بنے, جتنا امام حسن کو گودی لے لیں, جتنا جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آئے, جتنا علی بن ابی طالب کی تعریف بیان کرے. حسین داخل ہو رہے ہیں, گر گئے, نبی منبر سے اترے, گئے حسین کو اٹھا کر لے کر آئے. کہا مسلمانوں پہچانو ھذا حسین, یہ حسین کو پہچانو, یہ حسین بنیاد بندگی ہے, یہ حسین روح ریاضت ہے, یہ حسین جوہر تسبیح ہے, یہ حسین گوہر تمہید ہے. ان الحسین الصلاۃ, حسین ہی افضل نماز ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. اس اعتبار سے جب اہل بیت کی واری آتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے مقام پر کسی مقام پر کوئی کمی نہیں ہے. حتیٰ کہ خدا یہ کہتا ہے نبی سے یا ایھا الرسول بلغ وما انزل علیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے میرے نبی, جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے اسے آپ انجام دے دیجئے. اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو آپ نے کار رسالت کے کسی کام کو انجام نہیں دیا. کیوں؟ خدا کہہ رہا کیا اس کے پہلے نبی نے اور کسی چیز کو نہیں پہنچایا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو پہنچانے کے لیے خدا یہ کہہ رہا کہ اے میرے نبی اگر اس کام کو آپ نے نہیں کیا یا اس چیز کو آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا. کیا نماز کے متعلق پہنچانا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. روزے کے متعلق پہنچانا ہے, حج کے متعلق پہنچانا ہے, توحید کی کوئی بات کرنا ہے, قیامت کی کوئی بات کرنا ہے, نبوت کا مسئلہ بتانا ہے, عدل کے متعلق بتانا ہے, حج کے متعلق بتانا ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, کچھ نہیں. اس لیے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 45 مقام پر قرآن میں توحید کا ذکر آ چکا ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے قرآن میں 16 مرتبہ خدا کی عدالت کا ذکر آ چکا ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 55 مرتبہ قرآن میں نبی کی نبوت کا ذکر آ چکا ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 157 مرتبہ قرآن میں قیامت کا ذکر آ چکا ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 44 مرتبہ قرآن میں نماز کا تذکرہ آ چکا ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہونے سے پہلے 12 مرتبہ قرآن میں 4 مرتبہ قرآن میں روزے کا ذکر آ چکا ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 16 مرتبہ قرآن میں حج کا
ذکر آ چکا ہے، یہ تمام احکام آ چکے ہیں۔ کون سا مسئلہ ہے، کون سا احکام ہے کہ میرے نبی اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کے کسی کام کو انجام نہ دیا۔ جس کو خدا کہہ رہا حبیب، جس کو خدا کہہ رہا مدثر، جس کو خدا کہہ رہا مزمل، جس کو خدا کہہ رہا طٰہٰ، جس کو خدا کہہ رہا یاسین، لیکن یہاں پر خدا کہہ رہا اگر اس کام کو آپ نے انجام نہیں دیا تو آپ نے کار رسالت کے کسی کام کو انجام نہیں دیا، سب جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ پتہ ہے میں غدیر نہیں پڑھنا چاہتا، پتہ ہے کہ نبی نے کیا کیا کہ پورا مجمع جو غدیر سے واپس حج سے واپس آ رہا تھا، ایک مقام پر نبی نے روکا، روکنے کے بعد پورا خطبہ نبی نے دیا، نماز پہنچایا، قالوا بلا اللہ کے رسول آپ نے نماز پہنچا دیا، روزہ پہنچایا اللہ کے رسول آپ نے وہ پہنچا دیا، تمام امور میں نے پہنچا دیے اللہ کے رسول، سب امور آپ نے پہنچا دیا، میں تمہارے نفس پر کیسا ہوں اللہ کے رسول آپ ہمارے نفس پر اولا ہے، سب کچھ نبی نے کہا۔ اس کے بعد نبی نے کہا یاد رکھو انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ لہذا یہ حدیث غدیر جو ہے، یہ حدیث ثقلین جو ہے، یہ غدیر سے منسلک ہے۔ نبی نے کہا دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے نبی نے کیا کہا، پالان شتر کا ممبر بنایا۔ کیوں نبی نے پالان شتر کا ممبر بنایا؟ نبی کو ممبر بنانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ جب آصف بن برقیہ جناب سلمان نبی کے لیے پلک جھپکتے تخت بلقیس کو منگا سکتے ہیں، جو نبی بھی اگر یہ چاہتے تو جنت سے ممبر آ جاتا، مدینے سے ممبر آ جاتا، نہیں، نبی پالان شتر کا ممبر بنا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی کی بات تو بہت بڑی، نبی کے بچے جنت سے لباس بھی منگواتے ہیں، جنت سے کھانا بھی منگواتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ خود نبی کے بچے جنت سے لباس بھی منگوا رہے ہیں، جنت سے کھانا بھی منگوا رہے ہیں۔ نبی نہیں منگوا سکتے تھے، اشارہ کرتے ممبر جنت سے چلا آتا، اشارہ کرتے ممبر جو ہے مسجد سے چلا آتا، نہیں، پالان شتر کا ممبر نبی نے بنایا۔ بنانے کے بعد نبی فقط کیوں یاد رہ جائے یہ پالان شتر کا ممبر، اس کے بعد کیا نبی نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کیا، بلند کر کے کیا کہا، اللہ مولانا، اللہ میرا مولا ہے، انا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں۔ پھر نبی نے کیا کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اب میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ نبی نے اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد یہی نہیں، نبی نے علی کو بلند کیا، سفیدی بغل نمایاں ہو گئی۔ اس کے بعد علامہ امینی نے کتاب غدیر میں لکھا کہ نبی نے علی ابن ابی طالب کو لیا، یہ چاروں طرف جو گول مجمع تھا نبی علی کو لے کے گھومتے رہے اور یہ کہتے رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ نبی اتنا نزدیک سے صحابیوں کے درمیان کیوں گھومے؟ کہ فقط اس لیے کہ کل کو یہ نہ کہہ دے میری آنکھ کمزور تھی علی کو دیکھ نہ سکا، میرا کان کمزور تھا من کنت مولا سن نہ سکا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ علی 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 لہذا کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آنکھیں کمزور تھی،
تھے بہت منافق جو بعد میں بھی انکار کر دیا، تھے بہت ایسے جنہوں نے بعد میں بھی کہہ دیا میں سن نہیں سکا، اس اعتبار سے کہ کوئی یہ نہ کہے میرا کان کمزور تھا سن نہ سکا، میری آنکھیں کمزور تھی میں دیکھ نہ سکا۔ بہرحال علامہ امینی نے کتاب غدیر 20 جلد پر مرتب ہے یا اس سے بھی زیادہ، فقط ایک دن کے غدیر پر 20 جلد کتاب لکھی اور تمام اہل تسنن کا حوالہ ہے۔ اس اعتبار سے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، میں اس دین سے راضی ہوں۔ میں مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج سے پہلے نماز نہیں تھی؟ کہتے ہاں تھی۔ آج سے پہلے روزہ نہیں تھا؟ روزہ تھا۔ آج سے پہلے حج نہیں تھا؟ حج تھا۔ آج سے پہلے امر بالمعروف نہیں تھا؟ کہاں ہاں تھا۔ آج سے پہلے جہاد نہیں تھا؟ ہاں تھا۔ سب کچھ تھا، تو کس چیز نے دین کو مکمل کیا؟ کہتے ہیں علی کی ولایت نے دین کو مکمل کیا۔ جب تک نبی نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوا۔ تو میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں جب رسول اللہ کا دین علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو تمہارا دین علی کی ولایت کے بغیر کیسے مکمل ہو جائے گا؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ علی 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 ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ علی ابن ابی طالب کے ولایت کے بغیر جب نبی کا دین مکمل نہیں ہوتا تو ہمارا اور آپ کا دین کیسے مکمل ہوگا؟ اسی وجہ سے نبی کی ایک حدیث میں لے کر آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا والذی بنفسی، نبی نے فرمایا والذی بعثنی بالحق، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام؟ خدا کی قسم آپ اپنے گھر میں جا کے اپنا سر سجدے میں رکھ کر جتنا سجدے شکر ادا کرے آپ کے لیے کم ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، جتنا آپ شکر ادا کرے کم ہے۔ نبی نے کہا والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے رسالت پر مبعوث کیا۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا لو صلیت الف عام، توجہ چاہتا ہوں، لو صلیت الف عام، اگر کوئی 1000 سال نماز پڑھے، وصمت الف عام، اور 1000 سال روزہ رکھے، وحججت الف عام، اور 1000 سال حج کرے، وغزوت الف غزوۃ، اور 1000 سال خدا کی راہ میں جہاد کرے، واتقت الف رغبۃ، اور 1000 غلام کو راہ خدا میں آزاد کرے، وقرأت التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن، اور وہ کوئی شخص ایسا ہو جو توریت کی بھی تلاوت کرے، زبور کی بھی تلاوت کرے، انجیل کی بھی تلاوت کرے، قرآن کی بھی تلاوت کرے، وَلَقَيْتَ أَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ، اور 1 لاکھ
1,24,000 انبیاء کے ساتھ وہ ملاقات کرے۔ اس کے بعد نبی نے کہا ما کل نبی ان الف عام، اور 1,24,000 انبیاء میں سے ہر نبی کے ساتھ 1,000 سال رہے۔ وجہدت معہم الف غزوۃ، اور ہر نبی کے ساتھ 1,000 سال وہ ہے خدا کے راہ میں جہاد کرے۔ وہ حججت مع کل نبی الف حجۃ، اور 1,24,000 نبیوں کے ساتھ ہر نبی کے ساتھ 1,000 جو ہے وہ کیا کرے؟ حج کرے۔ ثم میتا، پھر مارا جائے۔ لم یکن فی قلبک حب علی و اولادہ، لیکن اگر اس کے قلب میں علی کی محبت نہ ہو، اولاد علی کی محبت نہ ہو، ادخل اللہ النار مع المنافقین، اللہ ایسے شخص کو منافقین کے ساتھ جہنم میں بھیج دے گا۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ایسے شخص کے ساتھ اللہ جہنم میں بھیج دے گا۔ یعنی کیا؟ نبی نے فرمایا اگر کوئی 1,000 سال نماز پڑھے، 1,000 سال روزہ رکھے، 1,000 سال حج کرے، 1,000 غلام کو راہ خدا میں کیا کرے؟ آزاد کر دے، غلام خدا میں آزاد کر دے۔ پھر نبی نے فرمایا 1,24,000 انبیاء سے ملاقات ہو جائے، ہر نبی کے ساتھ جو ہے وہ 1,000 سال تک حج کرے، ہر نبی کے ساتھ 1,000 سال تک وہ جہاد کرے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا اگر مر جائے اور اس کے قلب میں علی اور اولاد علی کی محبت نہ ہو، اللہ منافق کے ساتھ اسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ شکر کا مقام نہیں ہے؟ یقیناً شکر کا مقام ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میرا مولا امام علی ہے، ہمارا ایسے مذہب سے تعلق ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم باعث افتخار ہیں، ہمارے پاس منابع کی کمی نہیں ہے۔ علامہ کلینی نے 16,000 حدیث علامہ کلینی نے جمع کی ہے۔ ہمارے پاس 110 جلد بہار الانوار ہے، ہمارے پاس 20 جلد وسائل شیعہ ہے، ہمارے پاس فروع کافی ہے، ہمارے پاس اصول کافی ہے، ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، ہمارے پاس دعائے ندبہ ہے، ہمارے پاس دعائے کمیل ہے، ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے، ہمارے پاس دعائے عرفہ ہے، یعنی ذخیرہ ہی ذخیرہ ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اس اعتبار سے امام جعفر صادق جیسا امام ہمارے پاس ہے اور امام علی جیسا امام ہمارے پاس ہے۔ کسی چیز کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے۔ دوسروں کے پاس فقط 23 سال نبی کی زندگی ہے، توجہ چاہتا ہوں، دوسروں کے پاس فقط 23 سال نبی کی زندگی ہے، اور ہمارے پاس 260 سال معصوم کی زندگی ہے۔ 260 سال 255 ہجری میں امام زمانہ پیدا ہوئے، اور جب امام حسن عسکری دنیا سے گئے اس وقت تک معصومین کی زندگی ہمارے پاس ہے، اور ہمارے امام پھر غیبت صغرا میں رہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے پاس معصومین کی زندگی ہے۔ اتنا عظیم سرمایہ ہم آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس ہے۔ یہ اور بات ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نبی نے غدیر میں اپنا ولی بنایا، اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، لیکن حالات کے تحت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ منصب خلافت کا مولا فائز نہیں ہو سکے۔ کیوں ارباب ادا پتہ ہے آپ کو؟ ایک خلیفہ 4 سال رہے، دوسرے 10 سال رہے، توجہ چاہتا ہوں، دوسرے 10 سال رہے۔ جب تیسرے خلیفہ کی باری آئی 6 آدمی کا شورا بنا۔ یہ جو 6 آدمی کا شورا بنا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ علی آپ خلافت پر جائیے، آپ خلیفہ بن جائیے، لیکن 3 شرط ہے، توجہ چاہتا ہوں، 3 شرط ہے، آپ خلیفہ بن جائیے، 3 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ قرآن پر عمل کیجئے گا۔ مولا نے کہا ہاں کروں گا۔ نبی کے سنت پر عمل کیجئے گا۔ علی نے کہا ہاں کروں گا۔
کا سیرت شیخین پر عمل کیجئے گا، سیرت شیخین پر عمل کیجئے گا۔ مولا نے کہا یہ بے شرط بھیجا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پر عمل کریں اور کیا ہے سنت پر عمل کریں، لیکن سیرت شیخین دو خلیفہ کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ مولا نے کہا یہ شرط بھیجا ہے، یہ شرط اضافہ ہے۔ کیوں؟ مولا نے کہا اگر یہ دونوں خلیفہ قرآن اور سنت پر عمل کرتے رہے تو پھر الگ سے ان کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، پھر ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن اور سنت پر اگر عمل کرتے رہے تو پھر الگ سے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عمل نہیں کیا ہے تو پھر علی کو ایسی خلافت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، پھر علی کو ایسے خلافت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا موجودہ حالات کے تحت انسان جو سیاسی ہوتا ہے نا وہ بعد میں بھلا سے پلٹی کھا جائے، بعد میں بھلا سے پلٹ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سیاسی افراد جو ہے جب وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، بہت سارا وہ کہتے ہیں وعدہ کرتے ہیں، ہمیں اگر ووٹ میں لے آئے نا ہم یہ بنوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، بھلا سے بعد میں نہ کرے۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ مولا علی بن ابی طالب بننے کے لیے کہہ سکتے تھے ہاں عمل کریں گے، لیکن علی کا صاف انکار کرنا یہ بتاتا ہے میں حکومت کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتا، میں ہدایت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہاں حکومت نہیں ہے، یہاں حکومت نہیں ہے، یہاں ہدایت ہے، لہذا ہدایت الگ ہے، حکومت الگ ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس طریقے سے پھر کیا ہوا، پھر 25 سال تک، یعنی کیا 4 سال 10 سال اور 11 سال اور مولا کا یہی گزر گیا، 25 سال گزر گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، باواز بلند درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا 25 سال جو ہے وہ 25 سال گزر گیا، 25 سال علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ گزارا، اور اسلام کا جو بھی مسئلہ ہوتا رہا مولا علی ابن ابی طالب اس مسائل کو حل کرتے رہے، لیکن 25 سال مولا خاموش رہے۔ 25 سال کے بعد 25 ذی الحجہ تھی، 35 ہجری تھا، علی کے پاس لوگ آ گئے، حالات خراب ہو گئے، اے علی خلافت آپ کا حق ہے، آپ خلافت کو سنبھال لیجئے۔ مولا نے کہا کل کیوں نہیں؟ کہا نہیں آپ کا حق ہے۔ مولا نے کہا اگر ہمارا حق تھا تو کل کیوں نہیں دیا، اور اگر نہیں ہے تو آج پھر کیوں آئے ہو؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اگر نہیں ہے تو آج پھر کیوں آئے ہو؟ اس اعتبار سے مولا نے کہا کہ نہیں علی آپ کا حق ہے، آپ آئیے، آپ سنبھال لیجئے۔ مولا نے انکار کیا، اوروں کو بنا دو، اوروں کو بنا دو۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو ایک جملہ کہا، توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ اے علی اگر آپ ہماری ہدایت نہ کریں تو ہم رسول خدا سے قیامت میں آپ کی شکایت کریں گے۔ جب علی سے یہ کہا اگر آپ ہماری ہدایت نہ کریں تو قیامت میں رسول خدا سے شکایت کریں گے، مولا نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم رات بھر سوچو، صبح کو آنا۔ اب جب صبح ہو گئی، صبح کو ایک مجمع غفیر ہے، ہزاروں کا مجمع ہے جو مولا کے پاس آئے ہیں، مولا آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، مولا ہم آپ خلیفہ بن جائیے۔ جب ہزاروں کا مجمع جمع ہوا، علی ابن ابی طالب نے کہا ہاں علی قبول کرتا ہے، لیکن 3 شرط پہ نہیں، انہی 2 شرطوں پر۔ کیا؟ ایک قرآن پر عمل کریں گے، دوسرے سنت نبی پر عمل کریں گے۔ ہاں علی صحیح ہے، آپ سنت نبی پر بھی عمل کیجئے، قرآن پر بھی عمل کیجئے۔ ہو گیا وعدہ۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں گئے، ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع تھا، علی مسجد میں گئے، جانے کے بعد مولا منبر پر جائیں گے، منبر پر جانے کے بعد مولا خطبہ بیان کریں گے، لیکن نبی کی مسجد میں جو منبر تھا نا اس کے 4 زینے تھے، 4 زینہ، آخری زینہ اس کو عرش کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے احترام کا تعلق ہے، ہر حسین کا خطیب، ہر ذاکر، ہر مولانا تیسرے سیڑھی پر بیٹھ جاتا ہے، چوتھے زینے پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن آخری زینہ جسے عرش کہتے ہیں اسے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کیا نہیں بیٹھتا؟ اس میں رسول خدا بیٹھے تھے۔ درود بھیجیے محمد
समझा। आखिरी दीना जो उस पर कोई नहीं बैठता, उस पर रसूल खुदा बैठे थे, लिहाजा 4 दीना था। 1 दीना, 2 दीना, 2 दीना, 3 दीना और ये 4 दीना। ये 4 दीना, ये चाहिए। चौथा दीना जो था बिल्कुल आखिरी वाला, चौथा दीना जो था बिल्कुल खत्म होने वाला। अब जब अली इब्न अबी तालिब गए हैं मिंबर पर खुतबा देने के लिए, तो एक मर्तबा सब सहाबी सोच रहे हैं, पहले खलीफा पहले मिंबर पर बैठे, दूसरे खलीफा दूसरे मिंबर पर बैठे, तीसरे खलीफा तीसरे मिंबर पर बैठे। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो। यानी पहले खलीफा पहले मिंबर दीने पर बैठे, दूसरे खलीफा दूसरे दीने पर बैठे, तीसरे खलीफा तीसरे दीने पर बैठे। अब देखो तो सही, ये कहाँ बैठते हैं? पहले बैठते हैं या दूसरा पर बैठते हैं या तीसरे पर बैठते हैं, या बैठते कहाँ? चौथे के किसी के जहन में नहीं है कि अली चौथे पर बैठ सकते हैं, या तीसरे पर बैठेंगे, या दूसरे पर बैठेंगे, या पहले पर बैठेंगे। मौला आए, मिंबर के पहले दीने पर पैर रखा, दूसरे दीने पर पैर रखा, तीसरे दीने पर पैर रखा, मौला ऊपर बैठ गए। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जीने पर हमारे इमाम ने पैर रखा, दूसरे जीने पर हमारे इमाम ने पैर रखा, तीसरे जीने पर इमाम ने पैर रखा, इमाम चौथे जीने पर बैठ गए। जब इमाम चौथे जीने पर बैठ गए, कहने लगे या अली इस जीने पर तो कोई नहीं बैठा। तवज्जो चाह रहा हूं, या अली इस जीने पर तो कोई नहीं बैठा, आप क्यों बैठ रहे हैं? मौला ने कहा जो नहीं बैठा उससे पूछो क्यों नहीं बैठा। दरूद भेजिए मोहम्मद आलम, उससे पूछो। जो नहीं बैठा उससे पूछो क्यों नहीं बैठा। या अली आप चौथे दीने पर बैठ गए, उस मकाम पर तो रसूल खुदा बैठा करते थे। यानी कहना ये चाहते थे, तवज्जो चाहता हूं, यानी कहना ये चाहते थे या अली आप तो चौथे दीने पर नहीं बैठना चाहिए, उस दीने पर तो रसूल खुदा बैठते थे। या अली आप चौथे दीने पर बैठ गए, या अली आप चौथे दीने पर बैठ गए, उस दीने पर तो रसूल खुदा बैठ गए। मौला ने जानू पर हाथ मार के कहा कि तुम क्या कहते हो, हम चौथे दीने पर बैठ गए, तुम्हें शक हो रहा है। अली चौथे दीने पर बैठ गए, जानू पे हाथ मार के कहा अरे ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं अली नबी के कांधे पर सवार हुआ हूं। दरूद भेजिए मोहम्मद दुनिया से साफ साफ जिसको हुसैन मिल गए उसको खुदा इमाम ने फरमाया मैं लकड़ी के मिंबर पर बैठा तो तुम्हें नागवार गुजर रहा है। अली उस मकाम पर बैठ गए, लेकिन याद रखो ये लकड़ी का मिंबर है। अली की फजीलत देखना चाहते हो, फतेह मक्का के बाद जब काबे से बुतों को तोड़ना था और नबी ने कहा, अली ने कहा अल्लाह के रसूल आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। नबी ने कहा अली ये बारे नबूवत है, तुम्हें उठाया न जाएगा, ऐ अली तुम मेरे कांधे पर सवार हो जाओ। अली नबी के कांधे पर सवार हुए, बुतों को तोड़ने लगे। नबी ने कहा अली हाथ पहुंचता है, कहने लगे अल्लाह के रसूल इतनी बुलंदी महसूस कर रहा हूं, इतनी बुलंदी महसूस कर रहा हूं, अगर चाहूं तो आसमान के सितारे तोड़ डालूं, अगर चाहूं तो आसमान के सितारे तोड़ डालूं, अगर चाहूं तो अर्श इलाही को छू डालूं। अली ने तमाम बुतों को तोड़ा। तोड़ने के बाद अली नबी के कांधे से कूद गए। कूद के अली इब्न अबी तालिब मुस्कुराने लगे। नबी ने अली से मुस्कुराने की वजह पूछी,
یا علی مسکرا کیوں رہے ہو، یا علی ہنس کیوں رہے ہو؟ اللہ رسول ہنس اس لیے رہا ہوں، اتنی بلندی سے کودا ہوں، اتنی بلندی سے کودا ہوں، پھر بھی مجھے چوٹ نہیں لگی، اتنی بلندی سے کودا ہوں پھر بھی مجھے چوٹ نہیں لگی۔ نبی نے فرمایا اے علی چوٹ کیسے لگتی جبکہ اٹھانے والا محمد ہو اور اتار لینے والا جبریل ہو، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ جبریل حیدر اور در کے ہے تخت سلیمان بھی یہ منظر دیکھ کر لہذا اس اعتبار سے علی یہ ممبر لکڑی کا ممبر نہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہاں سوار ہوئے؟ نبی کے کاندھے پر سوار ہوئے، مہر نبوت پر سوار ہوئے، اور ممبر پر آئے مولا تو نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے کہ پہلا خطبہ مولا نے ممبر پر خلیفہ بننے کے بعد پہلا خطبہ مولا نے ممبر پر کیا دیا، اس کا ایک جملہ، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کا ایک جملہ جب مولا چوتھے دینے پر بیٹھ گئے تو مولا نے ایک جملہ اس مولا کے خطبے کا مولا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی قد رجع الحق علی مکانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر ہے اس خدا کا کہ آج حق اپنی جگہ پر آ گیا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ الحمدللہ الذی قد رجع الحق علی مکانہ، آج خدا کا شکر ہے حق اپنے مکان پر آ گیا، حق اپنی جگہ پر آ گیا۔ اب مولا اترنے کے بعد مولا نے نماز پڑھائی، جماعت کی نماز، اور جب جماعت کی نماز ختم ہوئی تو نبی کے ایک صحابی نے کہا کما صلیتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کیا؟ جب مولا کا خطبہ ختم ہوا مولا اترے، مولا نے مسجد نبوی میں مولا نے نماز پڑھائی، جب نماز مولا پڑھا چکے، مولا کی نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے کہا کما صلیتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے علی آج تم نے وہی نماز پڑھائی ہے جو نماز کو نبی نے پڑھائی تھی، آج پہلی مرتبہ تمہارے پیچھے وہی نماز پڑھا ہے جس نماز کو نبی نے پڑھایا تھا۔ میں کہتا ہوں 25 سال میں جب نماز میں غلطی ہو گئی، کسی میں ٹوکنے کی صلاحیت نہیں تھی، جب پورا دین رد و بدل ہو گیا پھر کون ٹوکتا؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ پھر کون ٹوکتا؟ پھر کون ٹوکتا؟ پھر کون منع کرتا؟ اس اعتبار سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کی شان بہت ہے، مولا کی عظمت بہت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہی مولا کی عظمت تھی جو مولا ابن ابی طالب علیہ السلام کا غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہونا، اور وہی دشمنی بڑھی، ایسی بڑھی ارباب عزا کربلا تک کھنچ کے آ گئی۔ کتاب ہے اسلام کی 50 سالہ تاریخ، 50 سال اسلام کی تاریخ، غدیر تک کربلا، یعنی غدیر سے لے کر کربلا تک کیا کچھ ہوا، یہ اسی غدیر کا نتیجہ تھا، یہ مولا کے مولا بننے کا نتیجہ تھا کہ کربلا میں سب حسین اور آل حسین کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اور پتہ ہے جب کہ امام حسین نے کہا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہیں۔ اب جب ظالموں نے ارباب عزا علی اکبر کے کلیجے پر برچھے کا پھر مارا، علی اکبر کے کلیجے پر نہیں محمد کے کلیجے پر برچھے کا پھل مارا، جناب قاسم کا لاشا جو پامال ہوا، قاسم کا نہیں کربلا میں محمد کا لاشا پامال ہوا، حسین کا لاشا جو پامال ہوا، حسین کا نہیں محمد کا لاشا پامال ہوا۔ اب
عباس کے جو بازو قلم ہوئے، عباس کے بازو نہیں ارباب اعلیٰ، محمد کو ستایا گیا، محمد کے بازو قلم ہوئے۔ اور جبکہ حسین کہہ چکے تھے میرا علی اکبر میرے نبی کی شبیہ ہے، جب علی اکبر اللہ کے رسول کی شبیہ، اب جب علی اکبر پر ظالموں نے ظلم و ستم کیا، ارباب اعلیٰ علی اکبر پر نہیں محمد پر ظلم کیا۔ پتہ ہے آپ کو ارباب اعلیٰ 18 سال کا کڑیا جوان ہے، باپ کے پاس آتا کہتا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر میں تمہیں اجازت دینے والا کون، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ علی اکبر آئے ام لیلہ کے پاس، ام لیلہ اجازت نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اماں اگر روز قیامت دادی اماں پوچھ بیٹھے کہ ام لیلہ کیا میرے لال سے تیرا لال زیادہ پیارا تھا تو آپ کیا جواب دیجئے گا؟ کہ میں اجازت دینے والی کون، جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو۔ اور جب جناب زینب کے پاس آئے ہیں علی اکبر، ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا بھابھی ام لیلہ کیا آپ نے علی اکبر کو مرنے کی اجازت دے دی؟ کہ میں اجازت دینے والا کون، میں اجازت دینے والی کون؟ لیکن جب آپ کے علی اکبر نے یہ کہا کہ روز قیامت اگر دادی اماں پوچھیں کہ ام لیلہ کیا میرے لال سے تیرا لال زیادہ پیارا تھا تو میں کیا جواب دیتی؟ ایک مرتبہ زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دیجیے، مجھے نہیں معلوم ارباب اعلیٰ زینب نے کس طریقے سے اجازت دیا، سکینہ کس طریقے سے علی اکبر سے رخصت ہوئی، ام لیلہ نے کس طریقے سے اجازت دیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کربلا میں جب حسین گئے تھے، دو افراد جب خیمے سے نکلے ہیں تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ خیمے سے کسی کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ایک علی اکبر جب نکلے تو ایسا پتہ چل رہا تھا خیمے سے کسی کا جنازہ نکل رہا ہے۔ علی اکبر نکلتے ہیں، بیویاں دامن پکڑ کر کھینچ لیتی ہیں، سب سے زیادہ سکینہ لپٹ جاتی ہے میرے بھیا علی اکبر اب تو کوئی بھی نہیں رہا، بھیا علی اکبر مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ارباب اعلیٰ علی اکبر نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر چلے۔ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر جب تک جاتے رہنا، مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ ارباب اعلیٰ علی اکبر جا رہے ہیں، مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر آگے گئے تھے، پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کیا دیکھا؟ دیکھا بوڑھا باپ زمین پر گرا پڑا ہے، بوڑھا باپ زمین پر گرا پڑا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے گھوڑے کا رخ موڑا، موڑ کر بابا کے پاس آئے، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، بابا پھر میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ بھیا بیٹا علی اکبر اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو جانتے کہ باپ کو اپنی اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اے بیٹا جاتے رہنا، مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ علی اکبر چلے، ارباب اعلیٰ جنگ چھڑ گئی اور برباد اعلیٰ۔ ایک مرتبہ علی اکبر پھر آئے، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان ظالموں کو بتاتا ہاشمی جوان کیسے ہوتے ہیں۔ علی اکبر پانی تو نہیں ہے، بیٹا اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان کو منہ میں دیا، پھر علی اکبر نے فوراً نکال لیا۔ بابا آپ کے زبان پر تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ارباب اعلیٰ علی اکبر گئے، جنگ شروع ہوئی۔ ایک ظالم نے پیچھے سے ایک ایسا نیزہ مارا، علی اکبر کے کلیجے پر لگا۔ ارباب اعلیٰ علی اکبر پیچھے، علی اکبر سامنے کی طرف جھکے، گھوڑے کے گلے میں اپنے سر کو علی اکبر نے رکھ دیا۔ مقاتل نے لکھا ارباب اعلیٰ علی اکبر نے اپنے سر کو جو گھوڑے کے سر پہ رکھا، اب گھوڑا جو ہے نا گول گھوم رہا ہے، گھوڑا چکر لگا رہا ہے۔ اے گھوڑے جب علی اکبر کے سینے میں برسے کا پھل لگ چکا ہے تو آگے کیوں نہیں جاتا؟ ارباب اعلیٰ اس کی وجہ یہ ہے علی اکبر نے جب اپنا سر گھوڑے کے سر پہ رکھا تو گھوڑے کے آنکھ میں علی اکبر کا خون چلا گیا، گھوڑے کو نظر
دیا بابا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، خدا تمہاری گود کو آباد رکھے، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا علی اکبر کا آخری سلام لیجئے۔ حسین ایک مرتبہ دوڑے، ارباب اعضاء حسین کس طریقے سے آئے، آپ کی بصارت ختم ہو گئی، حسین کو آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا۔ میر امیر نے کہا پیدر بلاش پیسر زانو بے زانو رسید، حسین زانو کے بد چل چل کر حسین علی اکبر کے پاس آئے اور ہر مقام پر کہتے رہے یا علی یا علی یا علی۔ ممکن ہے ارباب اعضاء مولا علی اکبر کو آواز دیتے ہو بیٹا علی کہاں ہو بتاؤ، یا ممکن ہے امام اپنے بابا علی کو آواز دیتے ہو بابا نجف سے آ جاؤ، کریل جوان کا لاشا اٹھانا ہے، یا علی کہہ کر حسین علی اکبر کے لاش پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد بیٹا علی اکبر حسین غریب آیا ہے، امام بیٹھ گئے، ہاتھ سینے پر ہے۔ امام نے کہا بیٹا اپنا دونوں ہاتھ میرے کاندھے پر ڈال دو تاکہ تمہیں لے جائے، لیکن ایک ہاتھ سینے پر ہے، ایک ہاتھ علی اکبر نے ڈالا، بیٹا یہ ہاتھ بھی ڈال دو۔ بابا بابا میرے کلیجے میں برسے کا علی چھپ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا ہٹاؤ، خون کا فوارہ نکلا۔ حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ برسی کی علی کو حسین نے کھینچنا چاہا، کہاں ہے ابراہیم خلیل اللہ، آئے کربلا میں دیکھے۔ حسین نے جب برسی کی علی کو کھینچا، کھینچنا تھا کہ علی اکبر کا دل ہلا، دل ہلنا تھا کہ کربلا کی زمین ہلی۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے ہچکی لیا، دنیا سے رخصت ہوئے۔ ارباب اعضاء حسین نے علی اکبر کو لیا، چند قدم چلے زمین پر رکھ دیا، پھر چلے چند قدم چلے زمین پر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ کا اکبر تیرا باپ بوڑھا ہو گیا۔ اکبر نوجوان کا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ خیمے کی طرف نگاہ پڑی، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ حسین نے کہا اے بچوں آؤ، کریل جوان کا لاشا لے جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور کریل جوان کے لاشے کو خیمے میں لے کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔